خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: وَإِن اور اگر کنتم ہو تم مردہ بیمار او یا علی سفرن اوپر سفر کے او یا جاء آئے احدن کوئی ایک منکم تم میں سے من الغائط جائے حاجت سے او یا لامستم چھوا تم نے النساء عورتوں کو فلم پھر نہ تجدو تم پاؤ ماءً پانی فتیممو تو تیمم کرو سعیدن مٹی سے طیبن پاکیزہ فامسحو پھر مسح کرو بوجوہکم اپنے چہروں پر وایدیکم اور اپنے ہاتھوں پر ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے عفواً معاف کرنے والا غفوراً بخشنے والا علم کیا نہیں ترا تم نے دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف اوتو جو دیے گئے نصیباً ایک حصہ من الکتابی کتاب میں سے یشترون وہ خریدتے ہیں الدلالۃ گمراہی ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان کہ تدلو تم بھٹک جاؤ السبیلا راستے سے واللہ اور اللہ تعالی اعلم زیادہ جانتا ہے باعدائکم تمہارے دشمنوں کو وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ ولین دوست وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ نصیراً مددگار من الذین ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہوئے یحرفون وہ پھیر دیتے ہیں الکلمہ بات کو عن مواضعہ اس کی جگہوں سے ویقولون اور وہ کہتے ہیں سمعنا سنا ہم نے وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے واسمع اور سنو غیر مسمع نہ سنوائے جاؤ ورائنا اور رائنا لین موڑ کر بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کو
وطعنن اور تانا دینے کو، فی الدین دین میں، ولو اور اگر، انہم بے شک وہ، قالو کہتے، سمعنا سنا ہم نے، وَأَطَعْنَا اور اطاعت کی ہم نے، وَاسْمَعْ اور سنو، وَانظُرْنَا اور دیکھیے ہم کو، لَكَانَ البتہ ہوتا، خیرن اچھا، بہتر، لہم ان کے لیے، وَأَقْوَمَ اور زیادہ درست، ولیکن لیکن، لعنہم لعنت کی ان پر، اللہ اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا تو نہ، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، الا قلیلا مگر تھوڑے۔ تفسیر، وَإِن كُنتُم اور اگر ہو تم، مردہ بیمار، او علی سفر یا سفر پر، او جاء احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کے بعد آئے۔ غائط کا لفظ جو ہے نشیبی زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے، نشیبی زمین ڈپریشن جس کو بولتے ہیں، یہ کنایا ہے قضاء حاجت سے۔ عربوں کے ہاں گھروں میں تو ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے، وہ اپنی ایسی فطری ضرورت پوری کرنے کے لیے کھلے میدان میں جاتے، اور کھلے میدان میں جو جگہ نشیب میں ہوتی، ڈپریشن میں ہوتی، اس طرف جاتے تاکہ دوسروں کی نگاہوں سے بچ سکیں، یعنی قدرتی اوٹ کے لیے۔ تو اسی سے پھر یہ لفظ استعمال ہوا۔ تو غائط کیا ہے؟ اب یوں سمجھیے ٹوائلٹ، یعنی ٹوائلٹ تو گھر کے اندر ہوتا ہے، لیکن غائط کہاں ہوتا ہے؟ دور دراز جگہوں پر، کھلے میدان میں جو ذرا جھکی ہوئی جگہ ہوتی، یعنی قضاء حاجت کا مقام۔ یعنی اگر تم ٹوائلٹ سے ہو کر آ رہے ہو، او لامستم النساء یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا، لامستم اس کا روٹ ہے لام میم سین، لمس سے چھونا، اور یہاں صرف ٹچ کرنا مراد نہیں کہ شوہر نے بیوی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو یہ لمس ہو گیا، بلکہ اس سے مراد مباشرت ہے، انٹرکورس ہے۔ او لامستم النساء، اب اس کے بعد نہانے کی ضرورت ہے، فلم تجدوا ماء پھر تم پانی نہ پاؤ، اب پانی نہیں ہے، مشین خراب ہے یا پانی آیا ہی نہیں مثلا، اب کیا ہو؟ نماز کی چھٹی نہیں، فتیمموا تیمم کرو، کہاں؟ صعیدن طیبن پاک مٹی سے۔ سعید کہتے ہیں سطح زمین کو، صاد عین دال، سعادہ کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، زمین کا بالائی حصہ، اوپر کی سطح جو گرد و غبار ہے، یعنی پاؤں کی مٹی سے نہیں تم تیمم کرو، بلکہ اوپر والی کسی جگہ سے کرو، ذرا صاف ستھری جگہ سے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مٹی ہی ضروری ہے، زمین سے نکلنے والی ہر چیز نہیں، جیسے بعض لوگ پاؤڈر سے تیمم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تیمم مٹی سے ہوتا ہے، زمین سے نکلنے والی ہر دھات سے نہیں ہوتا، کیونکہ سعید کا لفظ آیا ہے، ارض کا لفظ نہیں آیا، کیونکہ ارض ہوتا تو پھر ارض سے جو نکلتا ہے شاید وہ بھی ہو جاتا۔ اس سے مطلب یہ کہ اوپر اوپر کی جو گرد و غبار ہے اور صاف جگہ ہے اس سے تیمم کرو۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں پہ ہاتھ پھیرو۔ مسح کس کو کہتے ہیں؟ میم سین ہے مس، ہاتھ پھیرنا، مسیح کا لفظ پڑھ چکے نا پیچھے۔ ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر، وَأَيْدِيكُمْ اور ہاتھوں کو۔ اب ہاتھوں پہ آ کے تھوڑا اختلاف ہوا، بعض نے ہاتھ کلائیوں تک مراد لیے ہیں اور بعض نے ہاتھ کوہنیوں تک لیے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حضرت عمار بتاتے ہیں، ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اپنے ہاتھ مارے، ثم تفسخ فیہا، پھر ان میں
کر کے پھونک ماری، ومسح بہا اور پونچھا اس کے ذریعے، مسح کیا اس کے ساتھ، وجہہ اپنے چہرے کا، وکفیہ اور اپنی 2 ہتھیلیوں کا۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تو مسح کرو اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالی درگزر کرنے والا، بخشش فرمانے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں بہت سہولت ہے، آسانی ہے۔ طہارت کے لیے غسل اور وضو ضروری ہے، بڑی ناپاکی میں غسل، چھوٹی ناپاکی میں وضو۔ اگر کسی شخص کو پانی نہیں ملتا وضو کرنے کے لیے اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ایک نفسیاتی تدبیر بتائی گئی کہ وہ پانی کی بجائے مٹی استعمال کر لے، اور مٹی میں سارے جسم کو لوٹ پوٹ کرنے کی بجائے صرف چہرے اور ہاتھ کو ایز اے سمبل صرف ٹچ کر لے، اتنا ہی کافی ہے۔ اور یہ کس کس بنیاد پر ہو سکتا ہے، کس کس سبب سے ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 مرض، بیماری۔ اور بیماری کون سی؟ جس میں پانی کا استعمال نقصان دے یا تکلیف بڑھائے یا موت کا سبب ہو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر نکلے، اثناء سفر ہمارے ایک ساتھی کو سر پہ ایک پتھر لگا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ اس دوران اسے احتلام ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ کیا تمہارے خیال میں تیمم کی رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، تم کیسے فائدہ اٹھا سکتے جبکہ پانی موجود ہے؟ چنانچہ اس نے غسل کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ انہیں غارت کرے، ان لوگوں نے اسے مار ڈالا، یعنی ایسا فتویٰ دے کے۔ جب انہیں یہ مسئلہ معلوم نہ تھا تو انہوں نے کیوں نہ پوچھ لیا؟ جہالت کی درماندگی کا علاج تو پوچھ لینا ہے۔ اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر مسح کر لیتا اور باقی جسم کو دھو لیتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیماری کی حالت میں جس سے موت واقع ہونے کا خطرہ ہو، یا بیماری بڑھنے کا خطرہ، یا تکلیف کے بڑھنے کا خطرہ، یعنی بیماری تو نہیں بڑھ رہی مگر تکلیف بہت ہوتی ہے، بعض لوگ پانی نہیں چھو سکتے، مثلا سکن ڈیزیز ہو سکتی ہے، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ سفر، یعنی سفر میں انسان تیمم کر لے۔ حضرت عمران فرماتے ہیں کہ کسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، یعنی ٹھہرے، وضو کے لیے پانی منگایا، آپ نے وضو کیا اور نماز کے لیے اذان کہی گئی، پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک شخص کو علیحدہ بیٹھے دیکھا۔ آپ نے پوچھا، اے فلاں، تجھے کس چیز نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے سے روکا؟ وہ کہنے لگا، میں جنبی ہو گیا ہوں اور پانی نہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں مٹی سے تیمم کر لینا چاہیے تھا، وہ تجھے کافی ہو جاتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وضو اور غسل دونوں میں تیمم کافی ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اسے مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ کب تیمم کا حکم نازل ہوا تھا؟ غزوہ بنو المصطلق میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے اور بساؤ کا جنگوں پہ جاتے ہوئے بھی اپنی بیویوں کے نام قرہ ڈالتے، جس کا نام نکلتا اس کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جاتے۔ آپ نے حضرت عائشہ کو ساتھ لیا، وہ جاتے ہوئے اپنی بہن کا ہار ادھارا لے گئیں، وہ ہار وہاں گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو ہار ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، پانی نہ تھا اور لوگ وضو سے نہ تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ تیمم کی آیت نازل کی، اور کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھ کے اٹھے تو ہار جو تھا وہ اونٹ کے نیچے تھا، وہ سامان اٹھا تو ہار نکل آیا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا کرنا تھا۔ لیکن اس پورے واقعے میں کہیں نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے ناراض ہوئے کہ تم اس سفر میں کیوں ہار لائی تھی ساتھ۔ اس قسم کی کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ملتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نفسیات شناس تھے، اور ہر انسان کے ساتھ اس کی فطری ضروریات اور خواہشات کو مد نظر رکھ کر معاملہ کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ عبادت کا معاملہ تھا اور ایک نہیں، پورا لشکر، اور سب کا وضو رہ گیا، سب نے تیمم کیا،
ایک عورت کے ہار گمنے کی وجہ سے لیکن کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے ادنا ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہو. آج ہے کسی آدمی میں یہ حوصلہ؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب انہیں جنگ سلاسل پر بھیجا گیا تو راستے میں احتلام ہو گیا. رات شدید سردی کی تھی، غسل کرنے سے ہلاکت کا خوف تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تیمم کر کے صبح کی نماز پڑھا دی. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو بتایا گیا. آپ نے فرمایا، اے عمرو، تم نے حالت جنابت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی؟ میں نے عرض کیا، مجھے قرآن مجید کی یہ آیت یاد آ گئی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے. اور میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کچھ بھی نہیں فرمایا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب پانی ہو لیکن اتنا ٹھنڈا ہو کہ انسان نہا کر اس کو بخار آ سکتا ہو یا اور بیماری ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی تیمم کر لینا اس کی رخصت ہے. تو کون کون سی وجوہات ہیں؟ وضو ٹوٹنے کے بعد اور غسل کی ضرورت ہونے کے بعد. اور کون کون سی سچویشنز ہیں؟ نمبر 1 بیماری، نمبر 2 سفر، نمبر 3 سخت سردی. اور اس کے علاوہ حضر میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہاں پر سفر کا ذکر اس لیے بطور خاص کیا گیا کہ عموماً سفر میں پانی نہیں ملتا، لیکن اگر گھر میں بھی پانی نہ ہو اور ہمسایوں سے لینا مشکل ہو، آپ پہچانتے نہ ہو، یا کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ پانی کتنا دور ہے، اور اگر پتہ بھی ہو کتنا دور ہے اور اتنی دیر میں جاتے جاتے نماز کا وقت نکل جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ تیمم کر کے پہلے نماز پڑھ لی جائے اور پھر پانی تلاش کر لیا جائے. تو 4 سچویشنز ہو گئی نا. ان 4 وجوہات کی بنا پر تیمم کیا جا سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ عام طور پر تیمم کر کے لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نماز شاید نہیں ہوئی، پھر وہ دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نہیں، بس وہی نماز ہو جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو بھی قبول کرنا چاہیے. پھر فرمایا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے؟ پوری کتاب نہیں، ایک حصہ کیوں؟ اشارہ ہے علماء یہود کی طرف. وہ کیا کرتے تھے؟ کتاب کے الفاظ تو پڑھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. تو ایک حصہ ملا. پورا حصہ کس کو ملتا ہے کتاب میں سے؟ جو پڑھنے کے ساتھ عمل بھی کرے. یعنی وہ عالم کتاب تو تھے، عامل کتاب نہ تھے. عمل کے معاملے میں انہوں نے عام دنیا دار قوموں کا طریقہ اختیار کر رکھا تھا. لہذا جو شخص کتاب پڑھتا تو ہو لیکن عمل نہ کرتا ہو، اس کا پھر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو. صاحب کتاب ہونے کے باوجود گمراہی کے خریدار ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر بیٹھو، تم بھی بھٹک جاؤ. وہ تمہارا حق پر چلنا اور عمل کرنا بھی ان کو گوارا نہیں. یہ وہی بات ہے نا، نہ خود عمل کریں گے نہ کرنے دیں گے، نہ خود خیر سے فائدہ اٹھائیں گے نہ دوسروں تک پہنچنے دیں گے. یشترون الدلالہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی دنیا کی محبت میں ایسے کھو گئے ہیں کہ وہ کام اور وہ چیزیں اور وہ باتیں جو بھٹکانے والی ہیں ان پر اپنا مال خرچ کر رہے ہیں. صرف علم حاصل کر کے عمل چھوڑ کر ایسی چیزوں کے پیچھے چل پڑے. اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کا یہ عیب چھپا رہے، اس لیے وہ دوسروں کے بھٹکنے کی بھی تمنا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے اور ساتھی بھی کچھ مل جائیں جو یہی کچھ کرتے ہوں، سیکھنے کے بعد عمل نہ کریں. واللہ اعلم بأعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. ان کو دشمن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ حقیقی دشمنی تو یہی ہے نا کہ کوئی انسان نہ خود اللہ کے راستے پہ چلے نہ دوسروں کو چلنے دے. اچھا، ہم کس کس کو دشمن سمجھتے ہیں؟ آپ کو دشمن کا مطلب آتا ہے؟ یہ دوست اور دشمن کا فرق جانتے ہیں؟ یہ بہت اہم فرق ہے.
ہم عام طور پر دشمن اس کو سمجھتے ہیں جو ہماری دنیا بگاڑے. اللہ کے ہاں ہمارا اصل دشمن کون ہے؟ جو ہماری آخرت کا نقصان کرے. ہم ان کو دوست کہتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ مل کر یہ سب آسان ہو جاتا ہے نا. ایسی دشمنی پر جو ان لوگوں کی طرف سے ہو، خصوصاً اہل کتاب کی طرف سے، اور ان کی کوششوں پر پریشان نہ ہو. کتنی خوبصورت تسلی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. کیوں غم کرتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ کی دوستی، اللہ کا سہارا، اللہ کی مدد، وہی تمہارے لیے کافی ہے. فکر اس بات کی نہ کرو کہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے، لوگ دشمن ہو رہے ہیں. خوش اس بات پہ ہو کہ اللہ تمہارا دوست ہے. عام طور پر لوگوں کی دشمنی انسان کو غمگین کرتی ہے نا، کہ نہیں کرتی؟ یعنی جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص میری مخالفت کر رہا ہے، میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، مجھے نقصان دے رہا ہے، تو انسان پریشان ہونے لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا. ہمت ہارنے لگتا ہے، خوف زدہ ہونے لگتا ہے. شیطان آ کے اور کام کرتا ہے اور مایوس کرتا ہے. کہتا ہے باز آ جاؤ اس اچھے رستے سے، نیکی کا رستہ چھوڑ دو، دیکھو اتنے لوگ مخالف ہو گئے. جب تم یہ کام نہیں کرتے تھے، دین کے رستے پہ نہیں چلتے تھے، دین کی تبلیغ نہیں کرتے تھے، کوئی تمہیں برا نہیں کہتا، سب تمہاری تعریف کرتے تھے. جب سے تم نے یہ رستہ اختیار کیا کتنی دشمنیاں مول لے لی. فرمایا ساری دنیا بھی اگر مخالف ہو جائے تو کیا کافی نہیں ہے اللہ کی دوستی؟ اپنے رب کو جو تم نے پا لیا اس کی مدد کافی نہیں؟ وہ ان سب لوگوں کے مقابلے میں بہت کچھ نہیں تمہارے لیے؟ جیسے وہ پہلے پارے میں آپ نے پڑھا نا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان سب کی دشمنیوں کے مقابلے میں اللہ کی دوستی کافی ہو جائے گی، اللہ کی مدد کافی ہو جائے گی. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے. اللہ نے تو ان کا نام مسلمان رکھا تھا، انہوں نے خود کو یہودی کہلانا شروع کر دیا. کرتے کیا ہے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ پھیر دیتے ہیں کلام کو اس کی اصل جگہ سے، اصل کانٹیکسٹ سے ہٹا دیتے ہیں. یحرفون کا لفظ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی الفاظ میں رد و بدل، اپنی تعویلات سے آیات کے معنی کچھ سے کچھ کر دینا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتوں کو بیان کرنا. بعض اوقات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، کوئی بات کسی کانٹیکسٹ میں ہوتی، باہر جا کے بالکل معنی بدل کے بتاتے. تو یہ ان کے شغل تھے. وَيَقُولُونَ، اور کیا کہتے تھے؟ سمعنا، ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی، مانیں گے نہیں. سن لیا بس اتنا ہی کافی ہے، ماننے کی ضرورت نہیں. وَاسْمَعْ، اور کیا کہتے تھے؟ سنو. غیر مسمع، نہ سنوائے جاؤ. ایک معنی تو یہ کیا گیا. دوسرا غیر مسمع کا مطلب ہوتا ہے وہ بات جو کبھی سنی نہ گئی ہو. سنو وہ بات جو کبھی نہیں سنی گئی، نئی بات، انوکھی بات. یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بطور تمسخر اور استہزاء یہ کہتے تھے، ایک طرح سے ہوٹنگ کرتے تھے. ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ یعنی مثلاً آپ کی مجلس سے باہر بات کرتے تھے، آؤ سنیں، بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں ایسی جو پہلے کبھی نہیں سنی گئی. ایک تو یہ انداز ہو سکتا ہے نا، اور ایک یہ سنو تو صحیح جو کبھی نہ سنی گئی ہو. یہ طریقہ اختیار کرتے تھے. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، غیر مسمع جو کبھی نہ سنی گئی ہو. اور کیا کہتے تھے؟ وَرَائِنَا، اور رائنا کہتے تھے لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان موڑ کے. زبان اتنی نرم ہوتی ہے جدھر موڑو مڑ جاتی ہے بیچاری. اچھی باتوں میں موڑو تو ادھر مڑ جاتی ہے، خراب باتوں میں موڑو ادھر مڑ جاتی. وہ تو آپ کی حکم کتابیں. اور یہ یہود کیا کرتے تھے؟ رائنا کہتے تھے لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانیں موڑ کر گھما کے رائنا بنا دیتے تھے. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تانا دیتے تھے.
لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین، اپنی زبانیں موڑ کر اور دین میں تان دینے کو یہ سب کچھ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر وہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، کس کی بجائے؟ سمعنا وَأَسَيْنَا کی بجائے، وَاسْمَع، اور صرف وَاسْمَع کہتے، غیر مسمع نہ کہتے، اور رائنا کی جگہ وَانظُرْنَا کہتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ بات ان کے حق میں زیادہ اچھی تھی، وَأَقْوَمَا، اور زیادہ درست۔ انہیں یہ سب مذاق اڑا کے ملا کیا؟ اطانا کی بجائے اسینا سے کیا حاصل ہوا؟ غیر مسمع کا اضافہ کس فائدے میں گیا ان کے؟ رائینا انہیں کیا بلندی دے گیا؟ اس سے ان کو کیا حاصل ہوا؟ ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ صحیح الفاظ استعمال کرتے، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، لیکن ان پر اللہ نے لعنت کی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، پھر وہ ایمان نہ لائیں گے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہود میں سے ایمان لانے والوں کی تعداد 10 تک بھی نہیں پہنچتی۔ تو یہ سب باتیں بعض اوقات تو اپنے دل میں کہتے، بعض اوقات ساتھیوں سے کہتے، بعض اوقات آپ کے منہ پہ کہتے۔ فرمایا یہ سب کچھ نہ کہتے اور صحیح بات کرتے تو انہی کے لیے بہتر ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم کوئی گالی دیتے ہیں یا کوئی غلط لفظ استعمال کرتے ہیں تو دوسرے سے زیادہ اور اس سے پہلے تو ہم خود نقصان اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے، منہ ہمارا گندا ہو جاتا ہے، ہماری اپنی ذات پر ایک یعنی برا حرف آتا ہے۔ جو شخص غلط زبان استعمال کرتا ہے اس کی عزت کوئی نہیں کرتا، خواہ بظاہر کوئی ہنسی رہا ہو جس کو دیکھ کر۔ بد زبانی میں کوئی عزت نہیں انسان کی، بدخواہی میں کوئی عزت نہیں۔ اس لیے فرمایا کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ اچھی بات کرتے تو ان کے اپنے لیے اچھا ہوتا، خراب بات کر کے ان کے اپنے حق میں اچھا نہیں ہوا، دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی عزت نہیں ملی اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان پہ اللہ کی رحمت نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں ان پر اللہ کی رحمت؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ کفر کا مطلب کیا؟ وہی بات اوتو نصیب من الکتاب کی عمل جو کوئی نہیں، زبان سے تو کہتے تھے ہم بھی مانتے ہیں، اور بڑا کفر تو یہی تھا ان کا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ اصل میں آپ سب جانتے ہیں کہ علماء یہود نے کتاب کا کچھ حصہ تو گم کر دیا تھا، حفاظت ہی نہیں کی اس کی۔ جو بچا اس میں تحریف، تعویل اور طرح طرح کی منہ شگافیاں شروع کر دی، اس کو کچھ سے کچھ بنا دیا۔ ان کی ساری دلچسپیاں، قابلیتیں کس میں ہوتی تھی؟ لفظی بحثوں میں، یعنی الفاظ کے ہیر پھیر میں لگے رہتے تھے۔ وسمع غیر مسمع، اطانا کو اسینا بنانا اور رائنا کو رائنا بنانا۔ یہ کون کرتا ہے اس طرح کی حرکتیں؟ جو شخص شیلونس کا شکار ہو، جو سطح پہ جی رہا ہو، جس کے اندر کوئی ڈیپتھ نہ ہو، جس کے اندر کوئی روح نہ ہو۔ بے روح لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو صرف الفاظ کو چن کے، موڑ توڑ کے، مطلب کچھ سے کچھ نکال کے دوسروں کو بدنام کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو ان کے علماء نہ تو عوام کی تربیت کرتے تھے، نہ ان کا تزکیہ کرتے، نہ ان کی اپنے اندر کوئی روحانیت تھی، نہ وہ روحانیت پیدا کرتے تھے، دین کی روح سے خالی تھے، گمراہ کن باتیں کرتے، آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کی باتوں کی حجتیں نکالتے اور مسلمانوں کو بھی ان میں الجھا کے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کا کام بتایا گیا نا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، وہ چاہتے ہیں تم بھی بھٹک جاؤ۔ اس بھٹکانے کے لیے وہ یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔